تم جاؤ۔ انہوں نے معذرت کر لی کہ یا رسول اللہ میں جلالی آدمی ہوں، میری طبیعت بڑی غصے والی ہے، میں ان کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ کر لوں گا، کام خراب ہو جائے گا، آپ ایسا کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں، اس کام کے لیے مناسب شخصیت ہے تو حضرت عثمان کی ہے، اس کے رشتہ دار بھی موجود ہیں، اس کا قبیلہ بھی موجود ہے، اور اس کی ہستی بھی مسلم ہے مشرکین مکہ میں، قریش میں، لہذا حوصلے والا شخص بھی ہے، ان کا انتخاب فرمائے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا انتخاب فرمایا، آپ کو فرمایا کہ تم جاؤ۔ میرے بھائی اور دوستو یہاں پر دیکھیں، مسائل بہت کھل رہے ہیں، بڑے واضح ہو رہے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ان مسائل میں سے گنجائش نکالی جائے، لیکن ایسے مسائل کو برداشت کیے بیان کیے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے ہیں، وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ کیوں چلے مدینہ منورہ سے؟ اس لیے چلے تھے کہ مکہ میں موجود نہیں تھے، مدینہ منورہ میں موجود تھے تو مکہ مکرمہ میں موجود نہیں تھے، اور جو وقت سفر میں گزرا نہ مکہ مکرمہ میں تھے نہ مدینہ منورہ میں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا، ہر جگہ موجود ہونا، یہ وصف ہے تو کس کا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کا یہ وصف ہے، اللہ کریم کا یہ خاصہ ہے۔ اللہ کے سوا اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود نہیں۔ جب اللہ کے نبی ہر جگہ موجود نہیں تو باقی انبیاء، شہداء، اولیاء وہ تو درجہ ہی بعد کا رکھتے ہیں، وہ بھی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں۔ یہ کہتا ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہونا یہ نبی کا وصف ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر یہ نعوذ باللہ اللہ کی توہین ہے۔ میرا دوست اگر نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتا ہے تو پھر تجھے معراج کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ معراج پھر آپ تو زمین پر موجود تھے، عرش پر موجود تھے تو فرش پر بھی موجود تھے، پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت؟ ہجرت کی کیا ضرورت؟ جب مکہ میں بھی موجود تھے، مدینہ میں موجود تھے تو پھر ہجرت کیوں ہوئی؟ یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ پھر اللہ کے نبی حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہیں، بندے بھیج رہے ہیں، قاصد بھیج رہے ہیں، قاصد ایک جا رہا ہے، وہ واپس آتا ہے، دوسرے کا انتخاب ہو رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم الغیب ہونا، ہر جگہ سے ہر قسم کے ہر انسان کے حالات سے واقف ہونا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کا خاصہ ہے۔ اللہ کے سوا اللہ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ سے 15 کلومیٹر دور بیٹھ کر بھی حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنا قاصد بھیجتے ہیں، حالات کا آپ کو پتہ نہیں۔